علیکم ایوری ون۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور پیغمبر تھے۔ ہزاروں سال کی بات ہے، ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا اور خاص طور پر نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے بندوں سے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جھتے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں 100 لگژریس کارز سیکریفائس کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے پھر سے یہی خواب آیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا کہ آخر اللہ نے ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے تیار کر دیجئے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر خوشبو لگا کر بہت اچھی طرح سے تیار کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کے بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو لے کر کسی دعوت میں نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام بہت حیران ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے ایسا کہنا
کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے ابا جان کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے لگا اور بہکانے کی کوشش میں لگا رہا اور کہنے لگا، تمہیں تو یہ بیٹا کتنی دعاؤں سے ملا ہے، کتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے بار بار بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ کر شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے جب لوگ حج پہ جاتے ہیں شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ مجھے منظور ہے۔ آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجئے تاکہ آپ جب میرے گردن پر چھری چلائیں گے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیے۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی۔ آپ کا یہ امتحان تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو آنے والی نسلوں کو عبرت بنایا اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔